بسم اللہ الرحمن الرحیم لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. یہ سورہ قریش ہے. اس سے پہلے ہم لوگ سورۃ الفیل پڑھ چکے ہیں. مضمون کے لحاظ سے یہ سورۃ الفیل کا ہی حصہ ہے. یہ بھی مکی سورت ہے اور خاص طور سے جو مکے کے قریش تھے ان سے یہ سورت مخاطب ہے. لیکن یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں اکثر ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی خاص یا پرٹیکولر فرد سے یا قوم سے یا گروہ سے مخاطب ہوتے ہیں، لیکن اس کا حکم جو ہے وہ عام ہوتا ہے کہ اگر وہی اسباب یا وہی علتیں بعد میں کسی کے اندر پائی گئی تو وہ حکم ان کے لیے بھی ہوتا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ یہود سے مخاطب ہوتے ہیں، کبھی کفار سے مخاطب ہوتے ہیں، جیسے یہاں قریش سے مخاطب ہیں اور قریش کی ایک خاص نعمت کو یاد دلا کر ان سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم کو چاہیے کہ اس کا شکر ادا کرو اور اس خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرو. یہ براہ راست تو قریش سے خطاب ہے. غور کریں، اگر یہ صرف قریش سے خطاب ہوتا اور بات وہیں ختم ہو جاتی تو قریش جو کہ اکثر مسلمان ہو گئے، بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی اور وہ اس صفحہ ہستی سے مٹ گئے، تو یہ صورت اٹھا لی جاتی، منسوخ کر دی جاتی کہ بھئی اب بعد میں اس کا کام نہیں. لیکن ایسا نہیں. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کا حکم عام ہے. اس میں سبق ہمارے اور آپ کے لیے بھی ہے، دنیا کے ہر انسان کے لیے اور قیامت تک آنے والے ہر فرد بشر کے لیے اس میں سبق ہے، نصیحت ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کو ریلیٹ کرنا سیکھیں. اس کے مضمون پر غور کریں تو ایک اور تفسیر کی اصول تفسیر کی بات آپ کو بتاؤں کہ قرآن مجید کے جو علوم ہیں، جو علم قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب، بہت مشہور کتاب ہے الفوز الکبیر، جو بھی عالم ہوتا ہے اس کو یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے مدرسوں میں. اس کتاب میں حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کے علوم کی 5 قسمیں ہیں، یعنی 5 طرح کا علم قرآن مجید میں ہے. اس میں ایک علم ہے علم المنازلہ، یعنی اللہ تعالیٰ قوموں سے خطاب کرتے ہیں، کبھی یہود سے، کبھی نصارہ سے، کبھی کفار سے، کبھی مشرکین سے، کبھی کسی اور سے. دوسرا علم ہے علم الفرائض یا علم الاحکام. اللہ تعالیٰ اس میں اپنے بندوں کو کچھ احکامات دیتے ہیں. اے بندو اللہ کی عبادت کرو، اے انسانوں نماز قائم کرو، روزات کرو، حج کرو، یہ جو احکامات. تیسری قسم ہے التذکیر بآلاء اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اور اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے نصیحت کرتے ہیں. یہ جو صورت ہے اسی قسم کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ نعمتیں اور خاص طور سے قریش کو جو ایک نعمت دی تھی اس نعمت کی یاد دہانی کرائی ہے اور پھر انہیں نصیحت کی. چوتھا حکم ہے، چوتھا جو علم ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے وہ ہے التذکیر
کہ اللہ تعالیٰ تاریخ بیان کرتے ہیں، قوموں کی تاریخ بیان کرتے ہیں، انبیاء کی تاریخ بیان کرتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو اور دنیا کے ہر انسان کو نصیحت کریں۔ اور پھر پانچواں علم ہے التذکیر بما بعد الموت، کہ موت کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے، آخرت کے مناظر ہیں، حساب و کتاب کے مناظر ہیں، ان کو قرآن مجید بیان کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو نصیحت کی جاتی ہے۔ یہ مختصراً میں نے آپ کو قرآن مجید کے جو علوم کی تقسیم ہے وہ بیان کی، اس لیے بیان کی کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اب اس صورت میں کیا بیان ہوا ہے۔ اس سے پہلے سورۃ الفیل بیان ہوئی، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، اس میں اصحاب الفیل کا وہ خاص واقعہ بیان ہوا، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے آئی۔ وہ کیا ہے؟ التذکیر بأیام اللہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تاریخ بیان کی اور اس کے ذریعے سے نصیحت، وہ بھی خاص طور سے قریش کو، اہل مکہ کو، کہ انہی کے ساتھ وہ احسان ہوا تھا کہ آپ غور کریں کہ اگر ابرہہ کا لشکر خانہ کعبہ ڈھا دیتا اور یہ لوگ مزاحمت کرتے تو کیا ہوتا؟ ان کو بھی تہس نہس کر دیتا، ان کو بھی ہلاک کر دیتا۔ تو یہ اللہ کی ایک نعمت بھی ہے اور ایک تاریخ بھی ہے۔ اور یہ جو سورت ابھی ہم نے پڑھی، یہ سورۃ قریش، اس میں بھی ایک خاص واقعے کا ذکر ہے۔ آئیے سورت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، قریش چونکہ مانوس کر دیے گئے، خوگر کر دیے گئے، کس چیز کے؟ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، کہ وہ مانوس کر دیے گئے ہیں گرمیوں کے ایک سفر کے اور سردیوں کے ایک سفر کے، یعنی ایک سفر یہ سردی میں کرتے ہیں اور ایک سفر یہ گرمی میں کرتے ہیں۔ تو فَلْيَعْبُدُوا، بس ان کو چاہیے کہ یہ عبادت کریں رب ھذا البیت، اس گھر کے رب کی، یعنی خانہ کعبہ کے رب کی، الذی، کون وہ رب، الذی اطعمہم من جوع، جس نے انہیں بھوک کی حالت میں انہیں کھانا کھلایا، وآمنہم من خوف، اور خوف و ہراس کی حالت میں انہیں امن عطا فرمایا، انہیں پیس عطا فرمایا۔ یہ ہے ترجمہ۔ اس کی تشریح کو سمجھیے، آپ غور کریں کہ جزیرۃ العرب جو ہے، اور خاص طور سے مکہ، وہ ایسی سرزمین پر واقع ہے کہ نہ وہاں کھیتی ہوتی ہے، آج بھی نہیں ہوتی، نہ وہاں باغات ہے، اور نہ ہی اس دور میں وہ کوئی تجارت کی منڈی تھی کہ لوگ وہاں آئیں اور کوئی تجارت کریں۔ یعنی مکے والوں کے لیے نہ کھانے کا کچھ سامان تھا، نہ اور پینے کا بھی سامان نہیں تھا، وہ تو چاہے زمزم اللہ نے چالو کر دیا، ورنہ تو پانی کا بھی علاقہ نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم نے جب بسایا تھا وہاں پانی بھی نہیں تھا، نہ وہاں کھیتیاں ہوتی ہیں، اناج ہوتا ہے، غلہ ہوتا ہے، نہ وہاں فروٹس ہوتے ہیں، پھل ہوتے ہیں، اور نہ ہی وہاں کوئی تجارت ہو رہی ہے کہ بھئی لوگ آئے اور یہاں بیچ کر چلے جائیں، کچھ ایسا بھی کچھ سسٹم نہیں تھا۔ اور پلس وہاں کا معاملہ یہ تھا کہ وہاں اس درجہ خوریزی تھی، اس درجہ آپس میں قبائل میں جھگڑا تھا، اور پرخطر ماحول تھا، پرخطر راستے تھے کہ کوئی قبیلہ معمون نہیں تھا۔ آپ یہاں سے تجارت کے لیے، قافلے کے لیے جا رہے ہیں یمن کی طرف یا شام کی طرف، راستے میں لوٹ لی جاتی، یہ کنڈیشن تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ حضرت ابراہیم کی دعا سورۃ البقرہ میں پڑھیے تو کیا دعا مانگتے ہیں، اور اسی طریقے سے اور بھی جگہوں پر جو دعائیں، پہلی دعا وہاں یہ مانگی کہ اللہ اس گھر کو، اس ملک کو، اس علاقے کو امن کا گہوارہ بنا دے، کہ یہاں امن نہیں ہوگا تو کیسے رہیں گے۔ اور دوسری جو دعا مانگی وہ یہ کہ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، انہیں روزی عطا فرما، پھلوں کی روزی، کیونکہ ان کے یہاں تو پھل ہوتا نہیں، کوئی درخت تو ہوتا نہیں، اس لیے کہا۔ اور یہ اللہ کا شکر یہ ہے کہ دونوں چیز دعائیں قبول ہوئی، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں سعودی کیا حال ہے،
دنیا کا ہر ایک گریڈ کا پھل وہاں ملتا ہے، وہاں جاتا ہے، کھینچ کر جاتا ہے. وہاں اس طرح کا امن ہے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں آپ. یہ کسی جانور کا شکار تک نہیں کر سکتے، یہ حالت ہے. دونوں چیزیں. لیکن یہ جو جب یہ صورت نازل ہو رہی ہے ان کی کنڈیشن کیا ہے وہ سمجھیں کہ ایک تو یہ نہیں، دوسرے راستہ اتنا پرخطر ہے کہیں جا نہیں سکتے. یہ تو اچھا ان کو تجارت کا ہنر بھی نہیں آتا تھا، یہ کرتے بھی نہیں تھے. روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے اور دادا حضرت ہاشم، انہوں نے یہ تجارت شروع کی. ان کو راستہ سجایا کہ جو ہے سردیوں میں یمن کی طرف چلے جایا کرو اور گرمیوں میں جو ہے وہ شام کی طرف چلے جایا کرو، کیونکہ وہ ٹھنڈا علاقہ تھا. تو یہ سفر شروع ہوا اس طریقے سے، اور اس طرح وہ راستے پر خطر تھے کہ کوئی قافلہ کہیں سے گزرتا تو لوٹ لیا جاتا. لیکن پورے جزیرۃ العرب میں یہ قریش تھے، اہل مکہ تھے، یہ جہاں جاتے تھے لوگ ان کا اکرام کرتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے، لوگ ان سے مرعوب تھے. ان کا قافلہ کہیں نہیں لوٹا جاتا تھا. لوگ کہتے تھے یہ کعبے کے متولی ہیں، ہمیں حج کو نہیں جانا ہے. ایک بات. دوسری بات، جب یہ آیت نازل ہو رہی ہے اس سے پہلے جو سورۃ الفیل میں جو واقعہ ہوا ہے وہ 40-41 سال پہلے کا ہے. اصحاب فیل، تو جب وہ ابرہہ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تو پورے جزیرۃ العرب میں ان کی دھاک بیٹھ گئی کہ بھائی یہ تو خاص اللہ والے ہیں، اگر ان کے ساتھ کچھ برا کریں گے تو دیکھو اتنا بڑا لشکر تباہ ہو گیا، اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ ان کی مدد کرتا ہے، اس لیے ہم بھی ان کی مدد کریں گے ان کے ساتھ. اس طریقے سے پورے جزیرۃ العرب میں ان کی دھاک بیٹھ گئی، ان کا احترام، ان کی عزت، ان کا روب لوگوں میں بیٹھ گیا. وہ بالکل آرام سے تجارت کرتے تھے. 2 سفر خاص طور سے کرتے تھے، ایک شام کا اور ایک یمن کا. گرمیوں میں یمن کی طرف جاتے تھے کیونکہ وہ سرد علاقہ تھا، اور سردیوں میں جو ہے وہ شام کی طرف جاتے تھے چونکہ وہ گرم علاقہ تھا. اس طرح سفر کرتے تھے. ان سفروں سے ان کو وہاں سے اناج بھی لاتے تھے، غلہ بھی لاتے تھے، فروٹس بھی لاتے تھے، اور اسی طریقے سے ان کا جو معاشی سسٹم ہے اسی پر چلتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے نمبر 1 تو تمہیں یہ تجارت سکھائی، یہ سفر سکھایا، تمہیں مانوس کیا، خوگر کیا کہ تمہیں شام کی طرف سفر کرتے ہو، یمن کی طرف سفر کرتے ہو، ایک سردیوں میں اور ایک گرمیوں میں. ایک بات. دوسری بات، پھر وہ راستے جو دوسروں کے لیے بڑے پرخطر ہیں، لوٹ لیے جاتے ہیں، تمہارا اکرام ہوتا ہے، تمہاری عزت ہوتی ہے، لوگ تم سے مرعوب ہیں، تم آرام سے تجارت کرتے ہو. تو یہ جو تمہاری عزت ہے، احترام ہے، یہ کیوں ہے؟ تمہارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اس خانہ کعبہ کی برکت ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ اس خانہ کعبہ کی برکت ہے. تو اس خانہ کعبہ کی برکت سے جو تمہیں عزت، جو احترام، جو بڑائی ملی ہوئی ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم بندگی اختیار کرو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، رسول کی دعوت کو تسلیم کر لو، اور اس خانہ کعبہ کے رب کے آگے جھک جاؤ اور اس کی عبادت کرو. لیکن ان کا رویہ کیا تھا؟ جس وقت یہ آیتیں نازل ہو رہی ہے، نبی دعوت دے رہے ہیں، تو یہ اپنی اسی شان میں یہ نبی کو ستاتے تھے، صحابہ کو ستاتے تھے، یہ غرور کرتے تھے، گمن کرتے تھے، یہ الٹا رکاوٹ بنتے تھے، اسلامی دعوت کے رکاوٹ بنے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کمال تمہیں حاصل ہے، یہ جو چودراہٹ حاصل ہے، یہ عزت و احترام حاصل ہے، یہ تمہارا اپنا کمال نہیں ہے، یہ اس خانہ کعبہ کی برکت ہے. تو اب اس خانہ کعبہ کہ رب کی تم عبادت کرو، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کرو، اس کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو. اور پھر اسی لیے فرمایا الذی اطعمہم من جوع، تم تو بھوکے تھے، یہاں کچھ بھی نہیں تھا، بھوک سے مر جاتے تڑپ تڑپ کے. اللہ نے تمہیں سجایا، تمہیں کھانا دیا، تمہیں کھلایا، چاروں طرف سے لوگ آنے لگے، تجارت کا کام سامان تمہارا شروع ہو گیا، تمہیں اناج ملنے لگے، اللہ نے تمہیں کھلایا، تم بھوکے تھے. وآمنہم من خوف، تم
تمہارے راستے پرخطر تھے، اللہ نے تمہیں امن عطا فرمایا، یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے. تو اس کا احسان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو. یہ براہ راست قریش کو یہ دعوت تھی. نبی نے اس کو سورہ قریش کو سنا کر انہیں دعوت سنائی. اب اس کے لیے میرے اور آپ کے لیے کیا نصیحت ہے؟ پہلی بات تو یہی لفظاً جو بات یہاں رکھی گئی ہے، نمبر 1 یہ کہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں، خاص طور سے ممبئی میں، ان علاقوں میں، یہاں اللہ کا شکر یہ ہے کہ معاشی اعتبار سے دوسری جگہوں سے لوگ بہتر ہیں، دوسری جگہوں سے بہتر ہیں. لوگ اسی ابھی بھارت میں کتنے، کبھی پڑھا تھا کہ 33% لوگ ابھی بھی غریبی ریکھا سے نیچے ہیں. لیکن اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایسے علاقے میں رکھا ہے جہاں معاش کا اتنا اچھا سسٹم ہے. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. دوسری جگہوں سے زیادہ امن بھی ہے، فسادات وغیرہ کبھی ہوئے لیکن اب امن ایسا نہیں ہوتا. یہ بھی خاص نعمت ہے. تو ان نعمتوں کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے سامنے جھکیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی عبادت کریں. اور پھر اس صورت میں جو 2 نعمتوں کا صرف تذکرہ ہے، لیکن ہم اب یہ صورت ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں. اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں ہمارے اوپر، بے شمار نعمتیں، ان کو ہم کتنی سے بے شمار نعمتیں. ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کے سامنے جھکیں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی بندگی کریں. یہ اس کا تقاضا ہے. یہ سورت ہمیں یہ سبق دے گی. اور پھر آگے بڑھ کر یہ سورت قریش کے لیے تھی. قریش مسلمان نہیں تھے، اس وقت کے سب سے پکے کافر و مشرک تھے. ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ مخاطب کیا اس سورت کے ذریعے سے، اور اللہ کے نبی نے انہیں یہ سورت سنائی. تو آج اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ اس سورت کو ہم آج کے کفار و مشرکین کو سنائیں اور انہیں یاد دلائیں کہ دیکھو اللہ کی کتنی نعمتیں تم پر ہیں اور کون کون سی نعمتیں ہیں، دیکھو ذرا اور سمجھو. اور سمجھنے کے بعد اس کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے رب کو پہچانو، اس کو مانو، اس کے سامنے جھک جاؤ، اس کی بندگی کرو، اس کی عبادت کرو. یہ قرآن مجید کا خاص موضوع ہے، التذکیر بآلاء اللہ. آپ نے سورہ رحمان سنی ہے، پڑھی ہے، انشاءاللہ اس کا بھی ترجمہ تشریح آگے پڑھیں گے. سورہ رحمان تو اس موضوع کے لیے بالکل شاہکار ہے. ہر ایک آیت پر، 2 آیت پر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. وہاں تو صرف ہم انسانوں سے اللہ مخاطب نہیں ہے، وہاں تو یا معشر الجن والانس، اے انسانوں اے جناتوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے، کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے. بار بار کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، تمہیں پیدا کیا، یہ کیا، یہ کیا، تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ نشانیاں دکھلائیں. اعلیٰ کا 2 ترجمہ ہوتا ہے، نعمت بھی اور نشانیاں بھی. تو کتنی نعمتیں ہیں، کتنی نشانیاں ہیں جو روزمرہ انسان استعمال کرتا ہے، دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم کو تم کتنا جھٹلاؤ گے، کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے. یہ گویا اللہ کی خاص دعوت ہے قرآن مجید کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلاتے ہیں. یہ دعوت کا ایک انداز ہے کہ اللہ نے یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، پھر بھی تم اللہ کو جھٹلاتے ہو، اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو، اس کا شکر ادا نہیں کرتے، اس کی ناشکری کرتے ہو. یہ آیتیں ہم سے آپ سے مخاطب ہیں. کبھی اپنے یہاں پر جائزہ لیں کہ اللہ نے کتنی نعمتیں دے رکھی. کتنے لوگ ہیں جنہیں بولنے کی صلاحیت نہیں، ہمیں اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی، زبان دی. کتنے لوگ ہیں ہوں گے، کبھی اس پر شکر ادا کریے. کتنے لوگ ہیں اسی زمین پر جو بندے انہیں آنکھیں نہیں، ہمیں اللہ نے آنکھیں دی. کتنی لوگ ہیں جو جاہل ہیں، جنہیں علم نہیں ہوا، اللہ نے ہمیں اور ہم کو علم دیا. کتنے لوگ ہیں جو بے ایمان ہیں، ان کے پاس ایمان نہیں ہے، ہمیں اور آپ کو اللہ نے ایمان جیسی نعمت سے نوازا ہے. کیا اس کا؟ کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھنا نہیں
نہیں جانتے, قرآن کے بارے میں نہیں جانتے قرآن کیا ہے. میں اللہ نے قرآن عطا کیا. کتنے لوگ ہیں جو بھوکے مر رہے ہیں, اللہ ہمیں کھلاتا ہے. کتنے جو لوگ ہیں جو امن کی حالت میں نہیں ہے. فلسطین میں جائیے آپ, کیا اس طرح بیٹھ کر وہ درس کرنا. کل آج ہی کی رپورٹ ہے, ایک اسکول ہے, ہاسپٹل ہے, اس پر بم گرایا گیا, 29 لوگ مر گئے, 29 لوگ شہید, 29 لوگ, ایک بم گرا ختم. کیا وہ اس طرح اتنے سکون سے ہیں, اتنے امن سے ہیں جیسے ہم اور آپ ہیں؟ غور کریں گے اللہ کی چھوٹی چھوٹی نعمتیں, ایک ایک نعمتیں ایسی ہیں کہ اگر اس کا شکر ادا کرنے بیٹھے ہو آپ تو نہیں کر سکتے. یہ تقاضا ہے, یہ قرآن مجید کا ایک پورا موضوع ہے. اللہ تعالیٰ بار بار اپنی نعمتیں یاد دلاتے ہیں. کبھی ہم اور آپ بھی غور کریں, بیٹھے دسترخوان پر بیٹھے تو اللہ کا یہی وجہ دعا سکھلائی گئی, الحمدللہ. کچھ کھائے تو الحمدللہ, کپڑا پہنے تو الحمدللہ, پوری دعائیں. یہ اللہ کا شکر ہے. اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس سورت کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں ان نعمتوں پر غور کریں, اس کو محسوس کریں کہ یہ میرے رب کی دی ہوئی, کوئی دے نہیں سکتا, کوئی نہیں دے سکتا, اور آج چھن جائے تو کوئی دے نہیں سکتا. ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے رب کا شکر ادا کروں, اس کی عبادت کروں, اس کی بندگی کروں, اور اس نے جو ذمہ داری دی ہے حیثیت مسلمان, وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے دین کو دوسروں تک پہنچائیں, اس قرآن کو دوسروں تک پہنچائیں, اس کی دعوت کو دوسروں تک پہنچائیں. یہ ذمہ داری اللہ نے دی ہے, اس کو بجا لائیں, اس کو کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.